अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, मुल्क में सियासी जो महाज आराई है वो इंतहाओं को छू रही है। आज की डेवलपमेंट ये है कि इलेक्शन कमीशन ने अदालत उज़्मा से अपने 4 अप्रैल के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा करते हुए ये मौक़िफ़ अपनाया है कि पंजाब में 14 मई को इंतखाबात किसी सूरत जो है वो मुमकिन नहीं है। साथ साथ ये कहा गया कि इंतखाबात की तारीख देने का जो इख्तियार है वो अदलिया को नहीं है। उन्होंने ये कहा कि आइन बनाने वालों ने अदलिया को ये हक ही नहीं दिया कि वो इंतखाबात के लिए तारीख दें। सुप्रीम कोर्ट पंजाब में इंतखाबात की तारीख देने की जो गलती है वो दुरुस्त करे। ये जनाब इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मुज़ाकरात से मुतालिक जो रिपोर्ट थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जमा करा दी है, जिसमें यह कहा गया है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए 3 अदवार हुए, हर तरह की लचक दिखाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन वो बेनतीजा रही। और अब ये मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने 4 अप्रैल के फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। ये तमाम के तमाम सूरत हाल है। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो मुज़ाकरात का माहौल था गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि तीसरा दौर बेनतीजा ख़त्म हुआ, कोई ब्रेक थ्रू जो है वो नहीं हुआ। और ये कहा गया कि मुज़ाकरात में एक ही दिन इंतखाबात की जो तारीख है उस पर तो इतफाक़ हो गया है, लेकिन इलेक्शन की तारीख क्या होगी, असम्बलियाँ कब तहलील होंगी, इस पर कोई बात नहीं हो सकी। यानी कि बेनतीजा ये दौर भी ख़त्म हो गया। अब आगे सूरत हाल होगी क्या, क्योंकि गर्म सियासी माहौल में हम देख रहे हैं कि रियासत के 2 बड़े सतून आमने सामने हैं, अदलिया वर्सेस पार्लिमान। गुज़िश्ता रोज़ भी वज़ीर दिफा ने जिस अंदाज में पार्लियामेंट में या फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर अदालतों पर तनकीद की, आज वही ऑलमोस्ट चीजें रिपीट हुई। खाकान अब्बासी साहब ने भी यही बात की। बहरहाल ये लड़ाई कहां जाकर रुकेगी, सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है सेनेटर बहरामंद तंगी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया बहरामंद तंगी साहब। सबसे पहले तो बहरामंद तंगी साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बड़ी जमहूरियत पसंद समझी जाती थी, रूल ऑफ द लॉ पर बड़ा यकीन रखती थी और हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात करती थी, आप तो सर आइन बनाने वालों में से। फिर सर ये कहा जाता है आपके बारे में कि ये आंखें बंद करके आप किसके पीछे चल पड़े। एक छोटी सी बात है जो कि आइन के अंदर लिखा है कि असम्बलियाँ तहलील होने के 90 रोज़ के अंदर अंदर आपने इलेक्शन कराने। इस छोटी सी बात पर अदालतों के हवाले से जिस अंदाज में तनकीद हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है सर, ये वो पीपल्स पार्टी तो नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोनिया, 90 दिन के अंदर आइन में लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, तो अभी क्या 90 दिन हो अभी बाकी हैं या 90 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं? तो क्या आइन का क्या बना? तो कराने थे ना सर 90 रोज़ तो क्या बना? मतलब अभी तक तो नहीं हुए ना। अभी 14 मई को जो इलेक्शन रह गए, 2 हफ्ते रह गए। देखिए, तो क्या 90 दिन तो पूरे हो चुके हैं? वो तो 30 अप्रैल को पूरे हो चुके थे। कराने थे सर? मैं यही कह रहा हूँ कि इलेक्शन करवाना तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और इलेक्शन कमीशन ने ये पूरा एक इदारा है, वो भी पाकिस्तान का इदारा है। इलेक्शन करवाना, ट्रांसपेरेंट करवाना, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इदारों पे यकीन रखती है और इदारों को अपने डोमेन में काम करने पे यकीन रखती है कि अगर इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है तो हम ये डिमांड भी करते हैं। फंड्स किसने देने थे सर? सिक्योरिटी किसने देनी थी? तो यही अगर हुकूमत ने करने थे ना। अभी आप भी पाकिस्तान के शहरी हैं और बहुत अच्छी नज़र है आपकी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे। अगर आप हुकूमत को आज कहे कि इसको फंड भी रिलीज करवा दे, सिक्योरिटी भी दे दे, इसलिए कि ये आपका काम ही नहीं है। ये डायरेक्टिव्स देना आपकी काम नहीं है कि आप फंड रिलीज करवा दे, सिक्योरिटी दे दें। ये तमाम जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन की है। और अगर इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि इस वक्त मुमकिन ही नहीं है कि हम इलेक्शन करवा दें, तो फिर एक इदारे को दूसरे इदारे की मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन हो, लेकिन कंसेंसस से हो। ऐसा इलेक्शन क्या, ये मुझे बताएं कि जो पाकिस्तान के जो आईन आप कहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को भी तस्लीम किया है जिसमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जुडिशरी मर्डर हो चुकी है। लेकिन क्या ऐसे फैसले नहीं आ चुके हैं कि वर्दी में भी इलेक्शन लड़वाने की इजाज़त दी गई थी? तो उसको भी तो हमने माना है। और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त चाहते हैं कि तमाम इदारों को अपने डोमेन में काम करें
وہ آزاد ہو اور ایسے فیصلے ہو کہ جنرل ماسس کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے. یہی تو سب سے بڑا سوال ہے نا کہ وہ جوڈیشل مرڈر جسے کہا گیا ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی تک کا فیصلہ آپ نے تسلیم کیا, یہ تو آئین کے اندر باقاعدہ لکھا ہے کہ آپ نے الیکشن کرانے, تو یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ احتشام صاحب آپ کیا کامنٹ کریں گے اس وقت جتنی بھی پولیٹیکل سچویشن ہے؟ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ندیم قریشی صاحب موجود ہیں, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں, لیکن احتشام صاحب آپ اپنی بات مکمل کریں. دیکھیں دو چیزیں ہیں. پہلی تو میں تنگی صاحب سونیا آپ کے پروگرام میں بڑی خبر میرے پاس ہے, اس سے میں شروع کرتا ہوں. اچھا, آپ نے دیکھا تنگی صاحب کے ہنس رہے ہیں تنگی صاحب کہ جس انداز سے کل 2 دنوں میں خواجہ آصف صاحب نے جو باتیں کی اور ٹیلی ویژن پہ جو انہوں نے انٹرویوز دیے, انہوں نے کہا کہ جی اصل مسئلہ سپٹمبر کا ہے, مسئلہ سپٹمبر کا, بلکہ انہوں نے کہا رولا ہی سپٹمبر کا ہے. پھر آپ نے کہا کہ انہوں نے یہ بھی کہا تنگی صاحب کہ عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ 16 سپٹمبر سے پہلے جب چیف جسٹس نے ریٹائر ہونا اس سے پہلے انتخابات ہوں, تاکہ بقول خواجہ صاحب کے کہ عمران خان صاحب چیف جسٹس کو, جو میں نے کبھی نہیں سنا جو انہوں نے ٹیلی ویژن پہ کہا کہ ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں, کبھی نہیں سنا کہ کبھی اس طرح ایکسٹینشن چیف جسٹس کی ہو یا بائی دی وے آرمی چیف نہیں عدالت کے چیف کے قریب ہو. آرمی چیف کی تو ہوتی رہتی ہے. ایگزیکٹلی. ہاں, پھر ایک آج میں نے ساری باتوں پہ میں نے ایک اپنے سورس سے بات کی, چلیں بتا دیتے ہیں, ان کی پارٹی کا بڑا اہم آدمی ہے, بہت لیڈر ہے ان کا. اچھا, میں نے اس سے پوچھا کہ جی آپ آج مجھے بتا کے چھوڑیں گے رولا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی رولا آپ کو سمجھ آئے گا, ایک جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک آپ کا پلان ہوتا ہے, ایک اللہ کا پلان ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ جی اصل مسئلہ, اصلی لڑائی یا اصل کام شروع ہوگا 31 اگست کے بعد, جب یہ بلوچستان کی بھی اور سندھ کی اسمبلیوں بھی تحلیل ہو جائیں گی, اس کے بعد کرنے گا کہ میدان کھلے گا, اور پھر کسی کو نہیں پتا کہ کس وقت کیا ہونا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں آج کون سی جماعت سب سے زیادہ مخترع کے قریب ہے؟ میں نے کہا جی آرمی. تو کہنے لگا جی پھر اپنا پیپلز پارٹی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ زرداری صاحب کے تعلقات سب سے اچھے ہیں اور آرمی سے بھی بہت اچھے ہیں, اور انہوں نے کہا آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ بلال بھٹو کو وہ پرائم منسٹر بھی بنانا چاہتے ہیں. میں نے کہا چلیں یہ تو خواہشیں ہیں جو کچھ بھی ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ جی کچھ سوال سنیں, آگے آ جاؤ آپ جواب دیجیے گا. اس کے نام سے تو اس پہلے نہیں آتا ہے جس بندے نے آپ سے یہ باتیں کی. کیا نہیں آتا؟ ایس. دیکھیں یہ میں نہیں کروں گا, ہنٹ نہیں دوں گا میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس انداز سے سونیا چیزیں شیپ اپ ہو رہی ہیں اور جو مجھے بتایا گیا ہے اس میں تو یہ لگتا ہے کہ جی سیاسی پارٹیاں اپنی جگہ کھڑی ہیں, ان کا ایک اپنا رول ہے, ان کا ایک اپنا پلان ہے کہ نون کیا چاہتی ہے, مریم نواز کیوں کہتی ہیں جب یہ کہتی ہیں کہ جی عمران خان صاحب جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے دوبارہ حکومت میں آنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس میں پھر ان کی بات کو تقویت ملتی ہے خواجہ آصف کی کہ جی چیف جسٹس کو یہ ایک ایکسٹینشن دیں گے جس کی پروویژن نہیں آئین میں نظر آتی. بہرحال یہ بات تو مانی جا سکتی ہے کہ اس وقت ساری سیاسی جماعتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاور دیٹ بھی کے قریب جو پارٹی ہے پیپلز پارٹی ہے, اور پیپلز پارٹی کو آج سے نہیں بہت پہلے بتا دیا گیا تھا کہ 2023 کے الیکشن میں بھی آپ سندھ آپ کے پاس ہی ہوگا, فکر نہ کریں. 2027 کے بعد ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہوگا. دیکھیں سونیا, ایک یہ لڑائی ہے سیاسی جماعتوں کی لڑائی آپس میں ہے, ایک پارلیمنٹ کی لڑائی جو شروع ہوگی عدلیہ کے ساتھ, اور پھر اس سارے معاملے میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ آرمی نیوٹرل, وہ کہتے ہیں ہم یہ پولیٹیکل نا مانتے ہیں, ان کا ایک رول بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ کب انٹروین کریں گے. آپ نے دیکھا کہ مذاکرات تنگی صاحب ناکام ہو گئے ہیں, 2 چیزوں پہ اتفاق نہیں ہو پا رہا کہ جی اسمبلی کب تحلیل ہو اور الیکشن کی ڈیٹ کب دی جائے. ہاں ایک بات پہ اتفاق ہوا ہے جس کو کلیم کیا ہے یوسف زرا گیلانی صاحب نے کہ جی یہ بات مانی ہے دونوں پارٹیاں, پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی, پی ٹی آئی کے, جی الیکشن رزلٹ کو ایکسیپٹ کیا جائے گا اور نگران حکومت جو ہے نا وہ الیکشن کروائے گی. بالکل. ہاں, اب بڑا سوال جو ہے نا یہ تو بات ہوگی خبر کی کہ کیا کون سوچ رہا ہے, کس طرح سوچ رہا ہے, اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جی آپ سرپرائز ہو جائیں گے کہ ہو سکتا ہے نون کے لیے بھی ایک دھچکا ہو 31 اگست کے بعد, جس طریقے سے پیپلز پارٹی اپنے کارڈ کھیلے گی اور ان کو ایک بڑی سپورٹ کیسے حاصل ہوگی. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی اسی لیے کئی حوالوں سے جو سامنے ریزرویشن نہیں آتی پی ایم ایل این کی اور پیپلز پارٹی کی, دونوں کی آپس میں ہے, پیپلز پارٹی کو نکال دیا گیا تھا, دوبارہ شامل کیا گیا پی ڈی ایم میں. تو یہ تو بات کی بات ہے. ایک چیز جملہ کہوں گا پھر آپ بات کیجیے گا. اس ساری لڑائی میں تنگی صاحب مجھے بتائیں آپ, میں, آدمی اور ریاست کہاں کھڑی ہے؟ ابھی آپ دیکھ لیں آج کی خبر ہے, بڑی خبر, کہ 64 سال کی مہنگائی ایسی نہیں دیکھی گئی جو آج ہے. سری لنکا سے بھی آپ مہنگائی میں آگے چلے گئے. اب مجھے بتائیں ریاست کا ہر ادارہ جس طریقے سے ہوگا, عوام کے ساتھ, مہنگائی کے ساتھ, انفلیشن, عام آدمی تو جس کو کہتے ہیں رول گیا, کھانے پینے کی نہیں چیزیں, سیاست پہ سیاست ہو رہی ہے. اب سوال اہم ہی ہے جو آپ سے میں پوچھتا ہوں, آپ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کا سٹینڈ کیا ہے؟ کیا آپ آنکھیں بند کر کے, جو بنیادی طور پہ انہوں نے پوچھا تھا
کہ جی ان کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے یا آپ کا سٹینڈ کہیں ڈائلیوٹ ہوگا اور آپ کو نظر آئے گا کہ جی جو آپ پہ الزام آپ کی پارٹی کے اعتزاز احسن صاحب کیوں ڈفرینس ہوتے ہیں, کوثر صاحب کیوں ڈفرینس ہوتے ہیں, اسی طرح سے چودھری منظور کس طرح ڈفرینس ہوتے ہیں. کارا صاحب کے بارے میں لوگوں کی ریزرویشن آنا شروع ہو گئی ہیں کہ آنکھیں بند کر کے وہ نون کے پیچھے لگے ہوئے. جی دیکھیے احتشام صاحب, میں آپ کو جو نام آپ نے لیے ہیں اعتزاز احسن صاحب, کوثر صاحب, آج بھی اگر اس نیشنل ٹی وی پہ جو بہت بڑا ادارہ ہے اگر آپ نام لیتے ہیں تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مرہون منت ہے. ٹھیک ہے, آج اگر بیرمن تنگی آپ کے ساتھ ایز اے سینیٹر بیٹھے ہیں تو آج پاکستان پیپلز پارٹی اور جناب آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی عزت احترام اور پیار کی وجہ سے میں یہاں سینیٹر بیٹھا ہوں. تو میرے سامنے نظریات اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کا رول ہے, میں نے اس پہ جانا ہے. اگر میں اختلاف رکھوں گا تو میں نے سب سے پہلے سینیٹرشپ سے اور بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دینا چاہیے. اگر اعتزاز احسن صاحب کے اختلاف ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ سینٹرل کمیٹی کی ممبرشپ سے ریزائن دے دے. دیکھیے میری بات سنیں, میرے لیے تو احترام رکھتے ہیں, میری لیڈرشپ کے فیصلے پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور اور رضا ربانی کی طرح نہیں ہونا چاہتے, صرف وہ آنسو بہانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے معذرت کے ساتھ مگرمچھ کے آنسو کہ جی میں پارٹی, وہ آپ کو یاد ہے جب ووٹ دیا تھا آرمی چیف کو سب سے بڑا سوال, ایک سیکنڈ, سب سے بڑا سوال پوچھا گیا تھا کتنے بڑے ڈیموکریٹ بنتے ہیں رضا ربانی صاحب, کہنے لگے جی میں پارٹی کے خلاف نہیں جا سکتا. پھر اگلے دن بھی لاگ میں بندے نے سوالات کی بچھاڑ کی, کہتے میں ضروری نہیں میں آپ کی باتوں کو جواب. دیکھیے میری بات سنیں, رضا ربانی صاحب کی محنت سے اس ملک کو 18 امینڈمنٹ کا تحفہ دیا ہے زرداری صاحب کی لیڈرشپ میں. اور اگر پرسکر اختلاف ہوتے ہیں آپس میں, لیکن جس طریقے سے آج کوثر صاحب یا اعتزاز احسن کرتے تو یہ پارٹی کے اندر ممکن ہی نہیں ہے. لیکن احتشام صاحب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آنکھیں بند کر کے کس کے پیچھے لگے ہیں. مجھے یہ چیز کلیئر کر لیں کس کے پیچھے ہم لگے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت ایز اے چیئرمین نہیں, ایز اے فورن منسٹر ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کرتے پوری دنیا میں, اور اس وقت پوری دنیا کے نظریں بلاول بھٹو زرداری صاحب پہ ہیں, پاکستان کے نظریں بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب پہ ہیں. کس کے پیچھے لگے ہیں آپ مجھے بتائیں. دنیا کا ہر آدمی کہتا ہے 14 کے 14 جج, بلکہ 15 کے 15 جو سکتے ہیں, 2 کم ہیں. کسی ایک جج نے کہا ہے کہ جی آپ الیکشن اسمبلی تحلیل ہو جائے, اپنے وقت پہ ہو تو 60 دن کے اندر الیکشن, وقت سے پہلے ہو تو 90 دن کے اندر. کسی بندے نے کہا, لوگ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے. یہ سوال تو میں بھی کرتا ہوں نا, یہی سوال تو میں بھی کرتا ہوں کہ اگر سنیں سونیا, یہی سوال تو میں کرتا ہوں کہ جب پاکستان کے تمام پولیٹیشین نے, بار کونسلز نے, پورے ملک نے مطالبہ کیا کہ پول کوڈ بنائیں تو آج یہ نوبت نہ ہوتی. اگر اس وقت پول کوڈ بن جاتا تو آج جو سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ انگلی اٹھتی ہے, چیف جسٹس کا اختیار ہے وہ بنائیں. دیکھیے آپ یہاں بیٹھی ہے ایز اینکر, لیکن کیا آپ کی اس پوری ٹیم میں اگر لوگ آپ کو مشورہ دے دیں کہ آپ احتشام کے ساتھ وہ بھی بیٹھیں تو ظاہری بات ہے کہ آپ پردے واحد فیصلہ نہیں کر سکتے, آپ ان کی باتوں کو ویٹ دیں گے. تنگی صاحب ایک ہوتا ہے تجویز دینا, ایک ہوتا ہے آئین کے مطابق کام کرنا. کل بھی جب ان کو کہا گیا, سنیں قبل کہا گیا جی مظاہر صاحب نقوی کو نکالیں, انہوں نے کہا جب تک سپریم جوڈیشل کونسل سے فیصلہ نہیں ہٹا سکتے, اور دوسروں نے کہا کہ یہ جو جج بنانے بینچ بنانے کا یہ مجھے بتائیں کہ پھر اگر پرائم منسٹر سے کہتے ہیں کہ آپ ریزائن دے دیں اور پھر اس کیس کو فیس کر لیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پروٹوکول بن جاتا اور یہ تمام پاکستان کے جس کے پیچھے کروڑوں عوام ہے, کروڑوں ووٹ لیے ہیں, اگر ان کا مشورہ آ جاتا اور یہ تمام ججز تقسیم نہ ہوتی تو آج سپریم کورٹ جیسے ادارے کے یہ نوبت نہ ہوتی اور انگلیاں لوگ نہ اٹھتے. ہم تو یہ کہتے ہیں ہم ہر چیز میں کنسنسس چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ندیم قریشی صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. ندیم قریشی صاحب, مذاکرات کا کل تیسرا روز بھی بے نتیجہ ثابت ہوا, لیکن ایک ظاہر کرٹیسزم آپ پر آتا ہے کہ یہ آپ نے مذاکرات میں بھی شرط رکھ لی کہ 14 مئی سے پہلے آپ اسمبلیاں تحلیل کریں. کل خواجہ آصف صاحب نے تو کہہ دیا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم 14 مئی سے پہلے اسمبلیاں توڑیں, نہ ہم مانیں گے نہ کوئی اور مانے گا. اور آج انہوں نے الیکشن کمیشنر پاکستان نے بھی سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو کیا آپشنز ہیں سر اب آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سونیا, سب سے پہلے تو ابھی سینیٹر بیرمن تنگی صاحب اس طرح سے آپ سے پوچھ رہے تھے الیکشن کیوں نہیں ہوئے, اب مجھے لگا کہ شاید آج آپ کو چیف الیکشن کمیشنر کا عہدہ مل گیا. مجھے ان کی سادگی پر, ان کے بھول پن پر, ان کی معصومیت پر اور سب دیکھنے والوں کو آج بڑی حیرانی ہو رہی ہوگی کہ سینیٹر صاحب کس طرح سے کن چیزوں کا دفاع کرنے پر لگے ہوئے ہیں. سوال کا جواب دے دوں. آپ کے پروگرام کا نام ہے خبر گرم ہے, اور پاکستان بھر میں ایک خبر گرم ہے کہ وہ لوگ جو کہا کرتے تھے ووٹ کو عزت دو,
وہ لوگ جو کہا کرتے تھے جمہوریت بہترین انتقام ہے، اور وہ لوگ جو بھاشن دیا کرتے تھے طاقت کا سچا چشمہ عوام ہے، وہ ان تینوں چیزوں سے بھاگ گئے. پاکستان کی عوام منتظر ہے. یہ 14 جماعتی اتحاد جو جن اسمبلیوں کو کہا کرتا تھا یہ تو سلیکٹرز نے بنائی، یہ تو آروز کے نتیجے میں بنی ہے، یہ تو جعلی اسمبلیز ہیں. ایک ہمارے بزرگ ہوا کرتے تھے مولانا فضل الرحمان رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے ان اسمبلیوں میں بیٹھنا گناہ کبیرہ ہے. 2 وزارتیں لے کر، ایک حج کی اور ایک مفاصلات کی. اب انہوں نے ان اسمبلیوں کو بھی مشرف بھائی اسلام ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا. وہ سب لوگ، قوم ان کا منتظر ہے کہ یہ لوگ آئیں اور قوم کو بتائیں بھائی شیر کہاں گیا، وہ تیر کا نشان کہاں گیا، بغیر وہ کتاب کہاں ہے، خبر گرم ہے. ایک ہی رولا پہ گیا. ہمارے جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کی پولیٹیکل موو کے دوران ایک نعرہ گونجتا ہے اور اپنے مخالف کو کہا جاتا ہے ایک ہی رولا پہ گیا، فلاں بندہ سیٹ لے گیا. آج پاکستانی قوم کو 100% یقین ہے یہ سارے ہندے پہنچے ہیں. اس میں قریش صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، اس کا جواب تنگی صاحب بھی دیں گے، لیکن میرا ایک سوال لے لیں. عام طور پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج جس نہج پہ قریش صاحب آج یہ ملک پہنچا ہے اس میں آپ کی پارٹی کے لیڈر کا بھی کہتے ہیں برابر کا حق ہے. جو ہاتھ ہے، جس طریقے سے کنفرنٹیشن اپروچ لے کے، تصادم کی اپروچ لے کے آپ چلے ہوئے ہیں اور آپ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. آج ڈیڈ لاک کی ایک بڑی وجہ آپ کی پارٹی کے بھی ہے. لوگ کہتے ہیں ضد اور اناق پہ آپ بھی کا لیڈر بھی قائم ہے. وہ پرویز الہی کی بات مان لی جاتی جو آج کہا جاتا ہے، پرائیویٹلی کہا جاتا ہے کہ غلطی کی نہیں، تسمیاں توڑنی چاہیے تھی. تو میرا سوال آپ سے، آپ نہیں سمجھتے کہ ایک طرف یہاں غلطیاں ہو رہی ہیں تو ضد اور انا آپ کی پارٹی میں بھی ہے؟ شام سب کہتے ہیں غلطی کی ہے. جب ہمیں کہا جاتا تھا آپ 80% پاکستان کے حکمران ہیں، آپ کے پاس 2 بڑے صوبوں کی حکومتیں ہیں، آپ مہنگائی کم کریں. آپ کو یہ تو 24 کلومیٹر کی گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ، تو آپ کی ذمہ داری ہے لوگ مہنگائی کم کرنا. ابھی آپ نے ایگزامپل دی، آج ہم سری لنکا سے بھی آگے چلے گئے مہنگائی میں، اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا. آپ بلیو کریں، میں کامن مین کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، جتنی بے چینی، جتنی فرسٹریشن، جتنا خوف ملک میں آج ہے کبھی اس کی مثال نہیں ملتی. آج یہ جس اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں پرائم منسٹر، اور آج یہ برطانیہ گئے ہیں، وہ تاج برطانیہ کی کسی اس پر تقریب میں شریک ہونے کے لیے اس بھوکی قوم کو بھائی جان سے ملنے گئے، وہاں سے لائن لے کے آئیں گے تو بات کریں گے. قریش صاحب میں گزارش آپ سے کر رہا ہوں، کامن مین یہ کوشچن کر رہا ہے بھائی آپ کو مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئے تھے، آپ کا 14 جماعتوں کا ایک نکاتی ایجنڈا تھا مہنگائی ختم کریں گے. آپ کا ایک نکاتی دوسرا ایجنڈا اور تھا جو 2 نکاتوں پر مبنی تھا، ہم اصلاحات پائیں گے، انتخابی اصلاحات اور انتخابات کروا دیں گے. لیکن کون سی چیز ہے جن اسمبلیوں کو آپ کہا کرتے تھے سلیکٹرز نے بنائی ہیں، اب ان اسمبلیوں میں کون سی ایسی برکت پیدا ہو گئی ہے کہ آپ کو ان اسمبلیوں تنگی صاحب سے پوچھیں کہ کون سی برکت پیدا ہوئی ہے؟ جی تنگی صاحب دیکھیں، برکت کے لیے سیاست لوگ نہیں کرتے ہیں. سیاست کرتے ہیں جس وقت ان کو پتہ چلتا ہے کہ موجودہ وزیر اعظم سے تمام اتحادی جماعتیں، جو اس نے پی ڈی ایم میں 14 جماعتیں کہا، تو کیا عمران اکیلے میں وزیر اعظم بنے تھے؟ کیا ان کے ساتھ ایم کیو ایم نہیں تھی؟ کیا مینگل گروپ نہیں تھا؟ کیا باپ نہیں تھا؟ کیا قاب لیگ نہیں تھا؟ کیا عوامی لیگ نہیں تھا؟ کیا باقی جماعتیں نہیں تھی جن کو اس نے نو سرباز کہی تھی، آزاد امیدوار وہ نہیں تھی؟ تو جب 10 پارٹیوں کی سپورٹ سے وہ پرائم منسٹر بنا اور ان لوگوں نے پھر تسلیم کیا کہ عمران میں وہ کوالٹیز نہیں ہے کہ ایز اے پرائم منسٹر اس ملک کو چلا سکے، ان لوگوں نے بائیکاٹ کر کے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے اور اس کے پرائم منسٹر کو نکالا، پارلیمان سے نہیں، وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا. تو اگر اس کے پرائم منسٹر آج کہتے ہیں کہ استعفیٰ واپس لے لے، یار یہ ہی سیاست ہے، یہ پولیٹیکل ویژن ہے. اگر اسی وقت آپ سوچتے کہ میں پارلیمان میں بیٹھا ہوں ایز اے اپوزیشن لیڈر، میں اس ملک کا، اس پارلیمان کا، اس صوبہ کا خدمت کروں گا، عوام کا خدمت کروں گا، آج بھی آپ ہوتے اور ہو سکتے ہیں کہ پھر آپ پرائم منسٹر بن جاتے. اگر آپ شہداء کی فوج کے شہداء کو گالی نہ دیتے، اگر آپ فوج کو گالی نہ دیتے، اگر آپ الیکشن کمیشن کو گالی نہ دیتے، اگر آپ اداروں کو گالی نہ دیتے، اگر آپ امریکہ پھر ہاتھ کے ذریعے، پھر امریکہ کے سازش، پھر محسن نقوی کے ذریعے، پھر زرداری کے ذریعے، پھر باجوہ کے ذریعے آپ یہ سب فراڈ نہ کرتے تو آج میں بھی کہ عوام آپ کی طرف دیکھتے. یہاں تک سنیں، ایک منٹ مجھے دے دیں. اور جب یہاں تک مہنگائی کی یہ بات کرتے ہیں تو اگر آپ 4% انفلیشن سے آپ اگر 2% پہ لے آتے
اور پھر انفلیشن آج 60 یا 62 یا 45 یا 50 پہ پہنچ جاتے تو آپ کہہ سکتے تھے کہ آپ نے مہنگائی زیادہ کی. آپ نے تو پور سے 20 پر لے گیا تھا آلریڈی. یہ کیوں؟ اور پھر ہم نے آپ کو سلیکٹڈ کہاں، آپ نہیں مانتے تھے، لیکن پھر جب آپ چلے گئی تو آپ کے عمران نے کہا کہ ذمہ داری میری تھی، فیصلے کو کر رہی تھی. 20% میں مان لیتا ہوں 20% انفلیشن دے گیا. ایک سال کے بعد پھر یہی ریٹ لگائیں گے؟ 20 سے نیچے لانی تھی نا. لیکن میری بات سنیں، 64 جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو تو آپ کی اکانومی اسٹیبل نہیں ہو سکتا ہے. یہ اتنی بڑی پارٹیاں اکٹھی اسٹیبلٹی لانا گورنمنٹ آف ڈے کا کام ہے. آپ نے کیوں نہیں کیا یہ کام؟ آپ سیاسی لڑائی لڑ رہے ہیں، ملک کے لیے کچھ نہیں کر رہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، عوام کے بوجھ محسوس کرتے ہیں. انفلیشن کم کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے، لیکن یہ پیداوار اس وزیر اعظم کی ہے جو سلیکٹڈ ہیں. ایک سال کا عرصہ ہو گیا ہے. میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ انفلیشن ہے. 10 سال بھی آپ بیٹھے رہے ہیں، آپ پھر اس کے 5 سال ہوتے رہیں گے. اور امریکہ کی مثال تو نہیں دیتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، عوام پریشان ہے، زیادتی ہو رہی ہے، لیکن آپ لوگوں نے کچھ نہیں کرنا عوام کے لیے. پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بلیم گیم نہیں کرنا. 84 ارب کے آٹے میں شاہد خان عباسی کہتا ہے کہ 20 ارب کی کرپشن ہوئی ہے. دیکھیں شاہد خان عباسی کو چاہیے کہ سب سے پہلے اگر یہ کرپشن چارجز لگا دے تو پروف کے ساتھ لگا دیتے، میں تب مانتا. وہ پروف ہے نا، اسی لیے وہ کل بھی کہا انہوں نے. دیکھیں پروف دے دیتے، آپ کے پروگرام میں آ کے پروف دیتے کہ یہ 20 ارب روپے کی کرپشن ہو چکی ہے. یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا. منسٹر کو دی ہوگی انہوں نے کرپشن. نہیں، آپ کو دینا چاہیے تھا. جب اس نے میڈیا کو 20 ارب روپے کی کرپشن کا کہا تو پروف کے ساتھ کہنا چاہتے کہ یہ 20 ارب. پیپلز پارٹی کو تو کرپشن بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے کہ میں جو مختصر بریک کے لیے کاٹ لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ندیم قریشی صاحب. اب میرا سوال وہی ہے کہ 14 مئی کو کسی صورت لگ نہیں رہا کہ امپلیمنٹ کرا پائے گی ایون سپریم کورٹ آف پاکستان بھی، کیونکہ الیکشن کمیشن کی آج آپ جو موقف اپنایا ہے وہ تو بڑا کلیئر ہے. وہ کہتے ہیں آپ کو اختیار ہی نہیں ہے ڈیٹ دینے کا. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو ادارے بھی تعاون نہیں کر رہے. تو پاکستان تحریک انصاف کی سر اسٹریٹجی کیا ہے؟ پھر سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دی ہے، وہ تو آپ 1 سال سے سڑکوں پر ہیں، اس بار بھی آ کے سر کیا مختلف کر لیں گے؟ دیکھیں، اب جس شخص کے پاس جو اختیار ہوگا وہ وہی کر سکتا ہے. ہمارے پاس الحمدللہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام کی تائید و حمایت، یہ ایک اتنی بڑی بلیسنگ ہے جس بلیسنگ سے آج یہ حکمران جماعتیں محروم ہو گئی ہیں. بڑا سمپل سا ایک کام قانون ہے، ہر شخص کو اس بات سمجھ آ گئی. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. یہ آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں کہ عوام کا تعاون، لیکن آپ دیکھ لیں کہ پاکستانی سیاست میں عوام خالی میٹر نہیں کرتے. اور خواجہ آصف صاحب کا بیان ٹیلی ویژن کو نوٹ کریں، وہ کیا کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کو پنڈی سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں. کہ ٹھنڈی ہوائیں ان کو آ رہی ہیں، آپ کو نہیں آ رہی، تو نتیجتاً پھر کیا ہوگا یہ بھی سوچیں. چلے سر، خواجہ آصف صاحب نے تو ایک بار قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا تھا خدا خواستہ پاکستان تو کوئی جنگ ہی نہیں جیتا. اور انہوں نے تو جو ہم یوم دفاع مناتے ہیں اس پہ بھی بڑا اعتراض کیا تھا. میں ان کی تقریر دہرا کر اپنی نوجوان نسل کو مایوس نہیں کرنا چاہتا. یہی تو مجھے افسوس اور تکلیف ہے کہ بدترین حالات کے لیے بھی اس ملک میں جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس میں ایسے ایسے سرخیر موجود ہیں کہ وہ بدترین حالات کو بھی اپنے لاجکس اور اپنی دلیل سے سپورٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اندرونی طور پہ پی ایم ایل این اور پی ٹی ایم بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہے. کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا جب پنجاب میں 14 مئی کے انتخابات، اس سے پہلے 30 اپریل کی ڈیٹ آئی، تو انہوں نے اپنی پارلیمانی بورڈز بنائے، اپلیکیشنز مانگی. تو یہ بہت بڑی نیوز ہے، میرے لیے تو بڑی نیوز ہے، کسی اور کے لیے نہ ہو. اور مجھے 100% یقین ہے کہ پی ایم ایل این کی لندن والی لیڈرشپ بھی، کیونکہ آج کل وہ قائد تحریک ہے، کراچی کے بعد اب نیا قائد تحریک ملا ہے پاکستان کو، لندن والی سرکار، وہ بھی اور پاکستان میں موجود لوگ بھی بڑے پریشان ہیں. 112 نشستوں پر پی ایم ایل این کو لوگوں نے درخواستیں دی پنجاب سے. وہ پنجاب جہاں انہوں نے 40 سال بے نظیر بھٹو کو پاؤں نہیں رکھنے دیے، یہ صرف پنجاب پی ایم ایل این کا پنجاب سمجھا جاتا تھا. آج الحمدللہ عمران خان نے ان کو اس جگہ پہنچا دیا کہ پنجاب کے لوگ پی ایم ایل این کی ٹکٹ لینا گوارا نہیں کریں گے. 50 سے بھی کم لوگ، وہ الیکشن ہونے دیں گے تو ندیم قریشی صاحب، وہ تو الیکشن ہی نہیں ہونے دے رہے. دیکھیں نا جی، تو الیکشن نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہی تو وجہ ہے. رزلٹ کو آپ ایکسیپٹ کریں گے
तो अगर इसके अंदर ये पॉपुलरिटी का होप न हो तो ये कहें कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ। सुने सर, मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ सर, मैं दोहरा दूं, पीडीएम और पीटीआई में जिस एक बात पे इत्तेफाक हुआ है, चले कहीं ना इमरान नहीं, यूसुफ रज़ा गिलानी कहीं इमरान भी कहीं, मैं गिलानी साहब की बात नहीं करूं, मैं इमरान की बात करूं। उसने 5 दिन पहले उसने इंटरव्यू में कहा था कि मैं इस ऐलान नहीं करता हूं, मैं इस रिजल्ट को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं कह सकता हूं। दूसरी बात यह है कि अगर इमरान चाहते हैं वाकई कि मैं पॉपुलर हूं तो फिर 3-4 महीनों में वो सस्टेनेबिलिटी तो मौजूद होगी ना। तो फिर इस मुल्क के खातिर, इदारों की खातिर, कॉन्स्टिट्यूशन के खातिर, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई के खातिर फिर 3-4 महीने वेट करें ना। फिर तंगी साहब, खदशा ये कि आप लोग कह रहे हैं कि हम बजट देंगे और उसके बाद असेंबलियां तोड़ेंगे, इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो बजट तो हमें खदशा ये है, उनको खदशा ये है कि वो ख्वाजा आसिफ साहब की आप देख लें प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या मीडिया टॉक थी, वो तो ये कह चुके हैं कि हम बजट में आवाम को रिलीफ देंगे। नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि किसी सूरत जाएंगे नहीं इलेक्शन में रिलीफ दिए बगैर। इस वक्त सर इस पोजीशन में हैं हम, IMF की शराइत में हम जकड़े हुए हैं, मुआशी हवाले से इस पोजीशन में हैं कि आवाम को रिलीफ दे सके। अब खान साहब को खदशा ये है कि जो क्रिटिसिज्म आप कर रहे थे ना कि वो जाते जाते पेट्रोल प्राइसेस कम कर गए थे, वो जाते जाते बिजली की कीमतें कम कर गए थे और IMF का प्रोग्राम धीरे लोग थे, आप ये करना चाह रहे हैं। के सपोर्ट के बगैर भी इमरान का गन साफ किया है, जो 20,000 अरब रुपए का कर्जा लिया 75 साल की तारीख में। 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई पहुंच गई है सर, डॉलर कहां पहुंच गया है, पेट्रोल प्राइसेस कहां पहुंच गए। उसका गन हमने विदाउट द सपोर्ट ऑफ द IMF हमने नदीम कुरैशी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं बात खत्म करके उसको बेशक कहने दे, मौका दे दे, वो अपने फ्लोर पे जरूर बात करे, हम सुनेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि क्या इस वक्त IMF 4 महीने से हमें कुछ सपोर्ट कर रहे हैं और हमने उस गन को साफ करना शुरू किया, कितना कर्जा हमने वापस किया है। या कि देखिए मैं आपको बता रहा हूं, हर शर्त मान ली है सर, आवाम पर हर तरह की महंगाई के पहाड़ तोड़े गए, मानता हूं। लेकिन अगर 4 जून को पूरे साल में, हर साल पूरे 4, 5, 10 जून को बजट होता है, तो फिर आप ये मुझे बताएं, अगर हम बजट पेश करते हैं, रिलीफ नहीं देते, तो आप कहते हैं कि आप डिफॉल्ट हो रहे हैं। अगर हमने रिलीफ देने का सोचा है तो आप कह रहे हैं कि ये आप IMF के प्रोग्राम में रहते हुए सर मुमकिन नहीं है ना। तो हमारा अभी तक बना नहीं ना, नहीं बना ना, तो अभी तक बना नहीं, तो हम अपने मुल्क में आजाद फैसले करने का, हम अपने मुल्क में आजाद फैसले करने का इख्तियार तो रखते हैं। सुने आवाम को हम रिलीफ देंगे, आपने चाहे PTI को पसंद हो या ना हो। ठीक है, मिफ्ता इस्माइल साहब को उठाया, लोग आज कह रहे हैं कि उसकी पॉलिसी ठीक थी, IMF भी खुश था, चीज़ें ठीक हो रही थी, बड़े सख्त फैसले करवाए, बहादुर फैसले करवाए, उस बंदे को आपने छुट्टी कराई, फिर लेके आए सागदार साहब को, जिनको कहा गया कि जी मुझे पता है इकोनॉमी कैसे ठीक करनी है, आई नो हाउ टू डील IMF, आई विल नॉट टेक डिक्टेट्स फ्रॉम देम। उसके बाद देख लें नवा रिव्यू भी चला गया, 10वें रिव्यू में चले गए, पाकिस्तान ने सख्त तरीन शराइत मान भी ली, 5 बिलियन की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप भी पूरा कर दिया है IMF के साथ। आज भी आपका एग्रीमेंट नहीं। देखिए ठंडे दिल से सोचें, कहीं तो फेलियर हो रहा है ना आपका। तो 5 महीने पहले तो डिफॉल्ट करने के लिए तो आप कह रहे थे ना सर, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, 5 महीने पहले तो आप कह रहे थे कि डिफॉल्ट हो गया ना, तो अभी 5 महीने भी हो गए और IMF के सपोर्ट के बगैर हमने इमरान का गन को भी साफ करना शुरू किया, जो अरबों डॉलर हमने लोन के शक्ल में वापस की। ये मुझे बताएं कि 75 साल की तारीख में जब इस बंदे ने 20,000 अरब का कर्जा लिया है, तो आप लोगों ने कभी भी नहीं कहा कर्जा कहां है। 28 बिलियन डॉलर इमरान ने भी वापस किया था, आपको पता है। लेकिन 20,000 अरब डॉलर जब उसने कर्जा लिया, ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में किसने लिया था डॉलर, और पूरे पाकिस्तान में अभी मुझे कहां तख्ती लगाई थी जो एक मेगा प्रोजेक्ट को इसने शुरू किया था। मुझे बताएं, पिछले प्रोग्राम में आप आए थे, आप दुबई गए थे, आप बैठ के कोने में रोए थे ना कि आपकी करेंसी का क्या हुआ था। उसने कहा था कि 4 साल से ये सस्टेनेबल नहीं है, ये इकोनॉमी, ये करेंसी 4 साल से उसने कहा था। उसने ये नहीं कहा था कि अभी इस हुकूमत में। चलें साहब जवाब दें। सर साहब आप जवाब दे दें और सवाल भी मैं कर लूं थोड़ा सा। मेरा सवाल भी ले लें। अभी आप देख लें ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए, अब थोड़ी सी लचक दिखाई गई थी दोनों तरफ से। इस लोग अब कल से जो खबरें आ रही हैं वो है कि इमरान कह रहा है कि जी नहीं, मेरी मर्जी के मुताबिक सितंबर से पहले हर सूरत में इलेक्शन करवाने। अब देखें यहाँ तक तो आ गए आप लोग, कितना टाइम रह जाएगा। मेरा ख्याल है गिव एंड टेक करवा लें। वैसे तो आप इमरान ने कहा है कि बकरा ईद के बाद और उसके बाद मुहर्रम के बाद जो है ना किसी वक्त भी इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। जी सर, मैं ये आपका मशवरा इमरान खान साहब को पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं 2 बातें अर्ज करना चाह रहा हूँ। एक तो आज आपने सेनेटर साहब को बड़ा टाइम दिया, एक तो ये इस्लामाबाद मौजूद है स्टूडियो में आपके, दूसरा ये अहले इक़्तिदार है, उन्हें ये चाहिए था आप आएंगे इस्लामाबाद तो शिकवा दूर कर लेंगे। शिकवा दूर करेंगे, बोले आप। हम मजलूम को
अपोजिशन के मैं मजदूरों कुरैशी में साहब चुप हो बात गया, ज्यादा बस वक्त जानी चाहिए। पूरा टाइम आपके लिए, मैं चुप हो गया। जी एक तो इन्होंने फरमाया कि जी इंतखाब के नताइज तस्लीम कर रहे। भाई कौन से इंतखाबात के नताइज? ये पाकिस्तान की तारीख का पहला इंतखाब है जिसका नतीजा टिकटों की तकसीम से सामने आ गया। आप मतलब एहतशाम सर जैसे सीनियर जर्नलिस्ट ने मेरी बात बिल्कुल इग्नोर कर दी। भाई 297 नशिस्तें पंजाब की, 186 लोग चाहिए सादा अक्सरियत हुकूमत बनाने के लिए। PMLN जो 40 साल से यहाँ काबिज थी उसको 112 लोगों ने टिकटें अप्लाई की हैं, 45 लोगों ने पीपल्स पार्टी को टिकटें अप्लाई की हैं। ये कहाँ गया शेर का निशान? और कुरैशी साहब, इसके अलावा हाँ। जो आपने अच्छा, दूसरी बात। लाहौर में PTI ने 20 में से 15 नशिस्तें जीती थी, उसके बाद से वो 10 कौमी असम्बली की नशिस्तें जो चुन के इन्होंने निकाली थी कि ये हार जाएंगे, वहां पे भी आप जीत गए थे जी। अच्छा, दूसरी बात, अभी सेनेटर साहब ने फरमाया कि जी हम इमरान खान साहब का गंद साफ कर रहे हैं। आप इमरान खान का गंद साफ नहीं कर रहे। इमरान खान की निशानदेही किए हुए गंद को कौम खुद साफ करेगी। इमरान खान ने बड़ा अच्छा किया, इस कौम को 20,000 सारा गंद इकट्ठा करके दिखा 20,000 दिया अरब की कि भाई बात ये वो गंद है जो पाकिस्तान के मसाइल की जड़ है। अभी ये फरमाते हैं, मैं बड़ा हैरान होता हूँ इनके लॉजिक्स और इनके दलाइल सुनकर कि जी लतीफ मूसा साहब को भी पार्टी छोड़ देनी चाहिए, एहसन साहब को भी पार्टी छोड़ देनी चाहिए। ओ भाई, मैंने पार्टी की बात नहीं की, मैंने संघ मेंबरशिप की बात की। जी जी सुन ना, आपने अभी मिसालें दी तो मुझे बड़ी हंसी आई। वो हमारे यहाँ पंजाबी में आप तो कहावत हंसते हैं है, आजकल। जुम्मा चलिया जंज दे नाल। पंजाब में तो रह ही 4-5-6 लोग गए हैं पीपल्स पार्टी में। माशाल्लाह भुट्टो की जमात को जरदारी साहब ने, बिलावल साहब ने और अभी ने यहाँ पहुंचा दिया कि पंजाब में आपके पास 5-7-6 कैंडिडेट रहे। अगर आप इनको भी घर भेज देंगे तो भाई पंजाब में आपने PMLN शेर के निशान पे इंतखाब लड़ना है। एक और चीज गुजारिश कर दूंगा शाम साहब जी, आपको, क्विकली सर। पाकिस्तानी अवाम जिस चीज से कंफ्यूज थी पिछले 20-30 साल में कि असल फसाद की जड़ कौन है, पाकिस्तान के मसाइल का बलबा कभी एस्टेब्लिशमेंट में डाला जाता था, कभी जनरल मुशर्रफ को मातूब ठहराया जाता था, कभी जनरल ज़िया को, कभी जजेस को, कभी कोर्ट्स पे हमलावर थे, कभी इदारों को ठहराया जाता था। कौम को पता चल गया कि पाकिस्तान के मसाइल का मंबा आजकल इस्लामाबाद की ये फेडरल कैबिनेट है। ये 80-90 लोग हैं जो कहते हैं जी हम पाकिस्तान की अवाम को हल देकर मसाइल ठीक कर जाएंगे। इनका हल इन्होंने पाकिस्तान की अवाम के मसाइल हल नहीं करने, ठीक है, पॉइंट टेकन। मसाइल हल करते हैं। ठीक है, पाकिस्तानी- मुझे मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है कुरैशी साहब। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। तंगी साहब, वक्त कम है, क्विकली, जितनी मोहब्बत इस वक्त PDM और नून लीग के साथ दिखाई जा रही है, ये सर इलेक्शन में भी ऐसा ही होगा? अलायंस करने जा रहे हैं आप? नहीं, इस वक्त हमारी इत्तेहाद है हुकूमत तक, और फिर हर एक पार्टी अपने अपने निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल भी तैयार थी, आज भी है और कल भी रहेगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने निशान पे पूरे मुल्क में इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपना मैनिफेस्टो आम के सामने रखें और जो भी फैसला आ जाए हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। अदारों के साथ कोई साहब सुलह करने की बात शेख रशीद तो करते हैं कि मैं तो बड़ी कोशिश करता हूँ कि सुलह हो जाए। मेरा सवाल आपसे कि आपकी क़यादत सुलह करने के लिए तैयार है, होगी कि नहीं होगी? तो कहते हैं सुलह नहीं करेगी तो फिर सड़कों पे रहेंगे, इक़्तिदार में नहीं आएंगे। देखिए, मैं गुजारिश आपसे करूं, सुलह हमेशा होनी चाहिए। हम सब की प्रायोरिटी नंबर 1 पाकिस्तान होना चाहिए। मैं बिलखुसूस पॉलिटिकल लोगों से ये गुजारिश करूंगा, ये इससे ज्यादा मुश्किल वक्त पाकिस्तान के अवाम पर नहीं आएगा। हमारे इक़्तिदार, हमारे ये गाड़ियों पे लगे हुए झंडे, हमारे ये सारे टैक्स, ये सब पाकिस्तान के अवाम की वजह से है। अगर आम आदमी, वो कहते हैं ना, जिस दौर पे लुट जाए मजदूरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। अगर ये अहले इक़्तिदार ये सोच रहे हैं, ये फिरौन भी यही सोचा करता था, नमरूद को यही गुमान था कि मेरा इक़्तिदार सदा रहेगा, इसी का इक़्तिदार सदा नहीं रहा। जनरल मुशर्रफ साहब को भी ये गुमान था कि जी मैं बहुत मजबूत हूँ और मेरी बड़ी पार है, इक़्तिदार खत्म हो गया। इक़्तिदार होता ही खत्म होने के लिए है। चले आखिरी एक सेकंड पाकिस्तान तहरीक वक्त में आप बताएं कि ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो आप तहरीक चलाने जा रहे हैं? देखिए जी, अगर पाकिस्तान के आइन को तोड़ा गया, पाकिस्तान की अदलिया पर जिस तरह से ये हमलावर है, जिस तरह मोअज़्ज़िज़ जज साहबान की ये ना सिर्फ उनकी पर्सनल कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं। हम अपनी अदलिया को, हम अपने इदारों को, वो पाक फौज हो, कोई इदारों, तहरीक चलाएंगे कि नहीं, बस ये बताएं। तहरीक के साथ खड़े हैं। तहरीक की बात करें। तहरीक चलाएंगे। देखिए, हम तो हैं तहरीक पे जी। हमारे कितने लोग गिरफ्तार हैं इस वक्त, कितने लोगों पे तशद्दुद किया जा रहा है, कितने पॉलिटिकल लोगों, आपने कभी सुना
کہ پولیٹیکل اپوننٹس کے گھر بختر بند گاڑیوں سے حملے ہوئے ٹھیک ہے۔ آپ پونے 4 سال کا ریکارڈ نکال لیں ٹھیک کبھی ہے، ختم پوائنٹ کریں۔ ٹیکن، وقت ختم ہو گیا ہے ندیم قریشی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ندیم قریشی، پاکستان پیپلز پارٹی سے سینیٹر بہرحمن تنگی صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔